اللہ سے گمان جیسا کریں گے ویسا ہو بھی جائے گا، اور اس کے لیے صبر اور شکر سے کام لیتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کرے گا، اور آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے حل ہو جائیں گے، ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے کہ آپ کی ساری مشکلات جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی، وہ آپ کے اس اچھے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کر دیں، اور آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، ان کو حق حلال کی کمائی کھلا کر جو ہے وہ اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ اپنے بچوں کے لیے بن جائیں، کہ آپ ان کو رزق حلال کھلاتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانا، اور وہ بھی حلال طریقے سے کھلانا، یہ ثواب پر ثواب کا کام ہوگا جو آپ سمیٹ لیں گے۔ تو اس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، اور آپ کی آخرت کو بھی اللہ سنوار دے گا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ مہنگائی کو عذر بنا کر کسی قسم کے حرام کام کا شکار ہو کر اپنی دنیا بھی نہ تباہ کریں، خراب کریں، اور نہ ہی اپنی آخرت خراب کریں۔ اللہ مددگار ہوتا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، وہ آپ کو بہترین رزق عطا کرنے پر قادر ہے۔ اور جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کی میں بات کرتی ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو کسی کو کہہ بھی نہیں پاتے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، یا ہم کو جو ہے وہ پیسے چاہیے، یا کسی سے کچھ کہتے ہوئے جھجکتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ ہم اپنی مجبوری بھی کسی کو بتائیں۔ ایسے غیرت مند اور خوددار لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور ایسی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ آپ کو مل بھی جائیں گے۔ سمجھ میں آ جائے گا کہ اگلے کے حالات اس طرح کے، چاہے وہ زبان سے نہ کہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنے میں بھی پلیز جو ہے وہ پہل کریں۔ آپ اپنے لیے دنیا میں جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ آپ کی ذریعے سے جو مال آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، کسی ایسے بندے کو جو سفید پوش ہے، جو خوددار ہے، آپ کسی سے کہہ نہیں پاتا، تو آپ اس کی مدد کریں، ان کے گھر کے حالات کو بہتر بنانے میں ایک قدم اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہنگائی کے دور میں وہ جب اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے گا تو آپ کو ہزاروں دعائیں بھی دے گا، اور اس طرح سے آپ کے اپنے بھی حالات سنور جائیں گے۔